بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان تو کجا، فرشتے بھی آپ کی تلاوت سن کر لطف اندوز ہوتے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کا بیٹا یحییٰ صحن کی ایک جانب سویا ہوا تھا اور پاس ہی وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا جسے آپ نے جہاد کے لیے تیار کیا تھا۔ رات پرسکون تھی، آسمان صاف شفاف تھا، چشم فلک پیار بھرے انداز میں پرسکون زمین کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر کے دل میں آیا کہ پرنم فضا کو قرآنی مہک سے معطر کیا جائے۔ انہوں نے دلسوز آواز سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ جب گھوڑے نے آپ کی دلسوز آواز سنی تو تیزی سے ایک چکر لگایا، خطرہ تھا کہ رسی ٹوٹ جائے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے تلاوت روک دی۔ گھوڑا بھی پرسکون ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ آپ خاموش ہوئے تو گھوڑا بھی پرسکون کھڑا ہو گیا۔ آپ نے وقفے سے تلاوت کی۔ جو ہی آپ تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا بدکنے اور اچھلنے لگتا۔ جب آپ خاموش ہو جاتے تو وہ بھی آرام سے کھڑا ہو جاتا۔ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا مستی میں آ کر میرے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے۔ آپ بیٹے کو جگانے کے لیے اس کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ایک چھتری نما بادل کا ٹکڑا ہے اور اس کے ساتھ چراغ نما روشن قندیلیں لٹک رہی ہیں جن کی ضیاء پاشیوں نے چاروں طرف روشنی اور چمک دھمک پھیلا رکھی ہے۔ آپ کے دیکھتے ہی یہ بادل کا ٹکڑا اوپر چڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے اوجل ہو گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور رات کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ماجرا سن کر ارشاد فرمایا، اسید، یہ تو فرشتے تھے جو تیری تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تم اپنی تلاوت کو مسلسل جاری رکھتے تو یہ بالکل قریب آ جاتے اور لوگ بچشم خود ان کو دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسید بن حضیر سے بہت پیار کرتے۔ اسلام قبول کرنے میں ان کی سبقت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ غزوہ احد میں جس انداز سے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواں مردی اور بہادری سے دفاع کیا، وہ بلا شبہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جدھر سے آپ کی طرف کوئی تیر آتا فوراً آگے بڑھتے اور تیر سیدھا ان کے جسم میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح غزوہ احد میں 7 مہلک تیر انہوں نے اپنے جسم پر چھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے والہانہ عقیدت و محبت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی تیر بھی آپ تک نہ پہنچنے دیا۔ اپنے قبیلے میں خود ان کی قدر و منزلت تھی۔ رسول اللہ اس سے بخوبی واقف تھے۔ اگر یہ اپنے قبیلے کی کسی فرد کی سفارش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوشی قبول کر لیتے۔ حضرت اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے مسلمانوں میں مال و متاع تقسیم کیا۔ میرے حصے میں ایک چوغا آیا جو میری نگاہ میں ایک معمولی سے تھا۔ میں ابھی مسجد میں ہی بیٹھا کہ میرے پاس سے ایک قریشی نوجوان گزرا جس نے بہت قیمتی اور عمدہ لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ یہ لباس امیر المومنین نے اسے بیت المال سے عنایت کیا تھا اور یہ اتنا لمبا تھا کہ زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے وہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گیا جو آپ نے انصار کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد انصار سے زیادہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ فرمان نبوی میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک ساتھی کو بھی سنایا۔ وہ شخص میری بات سنتے ہی اٹھا اور امیر المومنین حضرت عمر کے پاس پہنچا اور آپ کو وہ سب کچھ بتا دیا جو میں نے اس کے سامنے کہا تھا۔ حضرت عمر یہ بات سنتے ہی میرے پاس پہنچے۔ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے گرجدار آواز میں کہا، اسید، جلدی نماز پڑھو۔ جب میں نے نماز پوری کر لی تو آپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، بھلا میرے متعلق تم نے کیا کہا ہے؟ میں نے بہر سب کچھ بتا دیا۔ حضرت عمر نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اسید، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ لباس میں نے اس شخص کو دیا تھا جسے انصاری ہونے کے ساتھ ساتھ بیعت عقبہ، غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ واقعہ دراصل یہ ہے کہ لباس اس قریشی نوجوان نے ان سے خرید لیا۔ اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ جس صورتحال کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دی تھی وہ میرے دور حکومت میں ظہور پذیر ہو گئی ہے؟ یہ سن کر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بولے، امیر المومنین، خدا جانتا ہے کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ کے دور حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت اسید بن حضیر اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے دور خلافت میں ہی ان کو اپنے جوار رحمت میں بلا لیا۔ جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو پتہ چلا کہ 4000 درہم کے مقروض ہیں۔ آپ کے ورثاء نے سوچا قرض ادا کرنے کے لیے ان کی زرعی زمین کو بیچ دیا جائے۔
امیر المومنین اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو آپ نے فوری قرض خواہوں سے رابطہ کیا اور انہیں سالانہ 1000 درہم کا اناج لینے پر راضی کر لیا۔ اس طرح 4 سال کے عرصے میں قرض ادا ہو گیا اور زمین اولاد کی ملکیت میں ہی رہی۔